اس کے بعد علم آیا سول انجینئرنگ کا. میں یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ میری تمہید ہے. آخر میں مجھے جینیٹک انجینئرنگ کے بارے میں بہت اہم باتیں کچھ آپ کو کرنا ہے. میں انجینئر نہیں ہوں، لیکن میں یہ باتیں علم و احادیث اور قرآن کی روشنی میں بتانا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ کتنا ضروری ہے اس علم کے بارے میں بتانا. یہ آپ آگے سمجھے گے اگر میری بات کو سمجھے گے. سول انجینئرنگ کہتے ہیں تعمیرات. اہرام مصر آپ نے سنا ہوگا ونڈرز آف دی ورلڈ، کہ یہ عجوبے ہیں. اس زمانے میں جو عجوبے ہوا کرتے تھے اس میں نمبر 1 پوزیشن پر اہرام مصر تھا، اور نمبر 2 پوزیشن پر ہینگنگ آف بیبیلون، یعنی کہ بابل اور نینوا کے جو ٹہلتے ہوئے ہوا میں باغ تھے وہ بھی ایک عجوبے کہلاتے تھے. ہینگنگ گارڈن انہیں کہا جاتا تھا اس زمانے میں. تو ایگریکلچر کتنا پروموٹ ہوا، میں آخر میں اتنا بتاتا چلوں کہ یہ جب بابل اور نینوا تک پہنچا، ایک راجہ نے اپنی رانی کو خوش کرنے کے لیے ہوا میں ایک باغ بنایا ہے. اتنا مطلب فارورڈ ہوا ایگریکلچر پرانے زمانے میں. اب سول انجینئرنگ پر اگر ہم آئیں گے تو اہرام مصر بھی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. وہ جو مقبرے ہیں اہرام مصر جو بنے ہوئے ہیں، پیرامڈس، ایجپٹ پیرامڈس جو بنے ہوئے ہیں، وہ مقبرے بنے ہوئے ہیں، قبریں بنی ہوئی ہے. وہ ان کے بادشاہوں کی جنہیں فرعون کہا جاتا ہے، فراعنہ مصر کے 17 فرعون اس زمانے میں گزرے ہیں. ان کے الگ الگ پیرامڈس اس میں بنائے گئے. کسی میں ایک فرعون کو دفن کر دیا، کسی میں 2 کو، کسی میں 3 کو. وہ پیرامڈس کی ہائٹس کتنی ہے وہ بتاتے ہیں. جو سب سے چھوٹا پیرامڈس ہے وہ تقریباً 448 فٹ کا ہے، یہ سب سے چھوٹا ہے. اور جو سب سے بڑا پیرامڈس ہے وہ 750 فٹ کا ہے. یہ اس کی ہائٹ اور اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی کے بارے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. یہ ہماری جو مسجد ہے یہ زیادہ سے زیادہ 25 فٹ ہوگا یا 30 فٹ ہوگا. آپ اندازہ لگائیے 450 فٹ. اس مسجد کو بنانے میں مستری کو جتنے دن لگے اور جتنی ٹیکنالوجی اور مشین لگی ہے اس زمانے میں کچھ بھی نہیں ہے. آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں ایک انسان نے بغیر ٹیکنالوجی کے اتنی بڑی لمبی چوڑی عمارت کو بنایا. اور کیسے بنایا ہے؟ اس عمارت میں 3 چیزیں بڑی مشہور ہوئی ہیں. لوگ آتے اہرام مصر کو دیکھتے، ریسرچ کرتے، چلے جاتے. ان کو نہ دروازہ ملتا، نہ کھڑکی ملتی، نہ اندر کا لاجک سمجھ میں آتا کہ کس نے کیوں بنایا. کئی دنوں تک تو لوگوں کو یہ پتہ نہ تھا کہ اس کے اندر آخر ہے کیا. جب تھوڑا فارورڈ ہوا زمانہ، جاپانی حکومت کے کچھ سائنٹسٹ یہاں پر ریسرچ کرنے کی نیت سے جب ایجپٹ میں آئے، مصر میں آئے، تو جاپانی سائنسدانوں نے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے اس کو ریسرچ کیا، سرچ کیا. جب دیکھا تو انہوں نے 1-2 جگہ پر گیپ وہاں پر پایا چٹانوں میں. وہ چٹانیں جو پتھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسی اینٹ وہ اینٹ نہیں تھی، وہ بڑی بڑی چٹانیں تھی. ایک چٹان غالباً 2 ہاتھ کی، 3 ہاتھ کی بڑی بڑی چٹانیں، وزنی چٹانیں، ہلکی چٹانیں نہیں. اس کو اٹھایا کیسے ہوگا، اس کو فٹ کیسے کیا ہوگا. 3 دیواریں ہیں، مثلث زاویے میں بنا ہوا ہے، پیرامڈز اسے کہتے ہیں کہ 3 دیواریں اس کی ہے. ہر دیوار برابر سرابر ہے. یہ نیچے کا جو چٹان ہے، جو پتھر ہے، جتنا اس طرف ہے جس سائز کا، اسی سائز کا اس طرف بھی ہے، اس طرف بھی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ بغیر کسی آلے کے اور بغیر کسی، لہذا ناپنے کا آلہ ہوتا ہے تو بغیر کسی ناپنے کے آلے کے ہر پتھر، ہر چٹان برابر سرابر اوپر تک پہنچی ہوئی ہے. اور یہ تینوں وہاں پر پہنچ کر ایک ہو جاتے ہیں. اندر کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب یہ جاپانی سائنٹسٹ نے وہ گیپ کو کھولنے کی اجازت مصر کی حکومت سے مانگی، انہوں نے اجازت دی. انہوں نے وہاں پر ان چٹانوں کے گیپس کو ہٹایا. اور جب وہ پیرامڈس کے اندر پہلی مرتبہ جب انسان گیا ہے، حیران اور پریشان ہو گیا. وہ 12 سائنٹسٹ ہیں، ان کی ریسرچ آج تک امریکہ میں محفوظ ہے، جاپان میں محفوظ ہے. اور ہندوستانی ایک رائٹر ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اسے محفوظ کیا ہے.
گوتم کرشن بدھ جس کا نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو محفوظ کیا ہے۔ تو لہٰذا جب وہ وہاں پر گئے ہیں اندر، تو انہوں نے دیکھا کہ اندر سے باہر کے کلائمیٹ کا پورا اندازہ ہوتا ہے کہ باہر دن ہے یا رات ہے، یہ اندر سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ جیسے فائبر گلاسز ہوتے ہیں کہ سورج کی روشنی اندر بھی آتی ہے اپنی چھاؤں کے ساتھ اور اپنی تھوڑی تپش کمی کے ساتھ آتی ہے، ایسے ہی وہ جو پیرامڈس ہے اندر جو آدمی ہوتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی دن ہے اور ابھی رات ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے کیسے بنایا ہوگا، کتنا فارورڈ سیول انجینئر اس زمانے میں تھی۔ اس زمانے کا سیول انجینئر اکڑ کر چلتا ہے اور اپنی کالر چڑھاتا ہے، اپنی ڈگری بتاتا ہے۔ بھائی اگر تمہیں اپنی سیول انجینئرنگ پر اتنا غرور اور تکبر اور گھمنڈ ہے، یا ایگریکلچر پر اتنا گھمنڈ ہے، جینیٹک انجینئرنگ پر اتنا گھمنڈ ہے، جاؤ جا کر اہرام مصر کو دیکھ لو، جاؤ جا کر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لینا۔ تو لہٰذا یہاں پر جو سیول انجینئرنگ کا میں آپ کو بتاتا چلوں، دوسری چیز کہ ایک انہوں نے سائیکلون دیکھا، ہوا کا سائیکلون جو ہوتا ہے، یعنی آٹومیٹک ہوا کا سسٹم۔ ہم کسی جگہ پر اگر جاتے ہیں تو ہمیں سانس لینے کے لیے باہر کی آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارا دم گھٹتا ہے، سفوکیشن ہوتا ہے، حفظ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں فوراً کھڑکی کھول دو، دروازے کھول دو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، جیسے میری جان جا رہی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ یہ دمے کا مریض میری باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا وہاں جب وہ اندر گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ باہر کی ہوا کی ضرورت نہیں ہے، اندر کی ہوا میں ایک ایسا سسٹم ہے کہ سانس انسان آسانی سے لے سکتا ہے، نہ کسی کھڑکی اور دروازے کی ضرورت ہے، آٹومیٹک سائیکلون سسٹم وہاں پر موجود ہے۔ تیسری چیز، جب وہ کمروں میں گئے، الگ الگ کمرے بنے ہوئے تھے، دربار سسٹم تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ ہے، حشاش بشاش بیٹھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ وہ اس کے قریب گئے، اسے ہاتھ لگایا تو پتہ چلا، اس کی نبض کو چیک کیا، پتہ چلا وہ مرا ہوا ہے۔ وہ بھی فرعون اس زمانے کا بادشاہ تھا، جو اس زمانے میں گزرے ہیں، ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ یہ حیران ہو گئے کہ یہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تخت سونے کا ہے، اوپر جو تاج ہے وہ سونے کا ہے، اور یہ اپنے ہاتھ کا اشارہ کر رہا ہے، یہ ہاتھ گرا نہیں ہے، بلکہ اس کی اسکین کو انہوں نے چیک کیا تو وہ حیران ہو گئے، جیسے ایک زندہ آدمی جو اس کی اسکین میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اور جو اس کی اسکین نرم ہوتی ہے، ویسے ہی وہ بادشاہ کی اسکین نرم تھی، اور اس کی آنکھوں سے بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ مرا ہوا ہے۔ کیسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ ایک انسان 4500 سال پہلے مر چکا ہے، مگر اب کے انسان تشویش میں یہ مرا ہے یا زندہ ہے، کس کیمیکل سے اس کو ایسا رکھا ہوگا، آج تک کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ سیول انجینئرنگ۔ اور حضرت عثمان غنی نے یہ میکینیکل انجینئرنگ کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلو، لوہے کا جو استعمال تعمیرات میں ہوتا ہے، وہ پتھروں کا میں نے آپ کو بتایا، اب تھوڑا تعمیرات آگے بڑھی تو پتھر کے ساتھ لوہا بھی اس میں مکس ہوا، کنکریٹ کا مال بنایا جانے لگا۔ اب سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ نے کہا تھا کہ عثمان مسجد نبوی کی تعمیر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پیشن گوئی کو پورا کیا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی ہے تو لوہے کا استعمال کیا مسجد نبوی کی تعمیر میں۔ حضرت عثمان غنی نے اس زمانے میں یہ علم کس نے دیا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی کوئی یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ نہیں پڑھے تھے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، سکندر ذوالقرنین جو بادشاہ تھا، یہ حضرت عثمان غنی سے 4500 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ سکندر ذوالقرنین نے آتونی زبر الحدید، جب وہ یاجوج ماجوج کی ایک بڑی دیوار وہ تیار کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ لاؤ لوہے کے ٹکڑے لاؤ، اس دیوار میں لوہے کے ٹکڑوں کو آپ نے استعمال کیا۔ میکینیکل انجینئرنگ، یہ ہمیں بتایا، اتنا پرانا علم بڑے بڑے اسلامی ثبوتوں سے ثابت ہے، اسلامی ہیروز آف اسلام سے ثابت ہے۔ انبیاء ہم ان لوگوں کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔